السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کل آپ سب کو جو کچھ بھی سبق دیا گیا سکس ایئر کی کتاب کے اندر، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس کو پریپیئر کیا ہوگا، اور آپ کو قرآن کریم میں بھی پہلا پارہ رکوع 7 سے لے کر 10 تک ریویژن کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اس کی تلاوت کی ہوگی۔ اب قرآن کریم کے اندر آگے کا ریویژن 10 رکوع سے لے کر 13 تک آپ ریویژن کریں گے۔ آپ پورے دن کے اندر ایک وقت نکال کر، ایک ٹائم فکس کر کے قرآن کریم کو ضرور پڑھیں، ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم کو پڑھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت پر ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک نیکی، ایک حرف پر 10 نیکی۔ کتنی؟ ایک حرف پر 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور آپ کو کہا جاتا ہے 3 رکوع تلاوت کرنے کی۔ اب 3 رکوع کے اندر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے زیادہ حروف ہو جاتے ہیں، کتنے زیادہ حروف ہو جاتے ہیں۔ مان لو کہ 500 حروف ہو گئے، تو آپ نے 500 حروف کی تلاوت کی، تو 500 کو آپ 10 کے اوپر آپ ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ گناکار کریں گے تو 500 ایک کی 10 نے 10 حرف پڑھے تو 100، اسی طرح 100 حروف پڑھے تو 1000، تو 500 حروف پڑھے تو آپ کو 5000 نیکی ملے گی۔ یہ تو ایک اندازہ، اس سے بھی زیادہ حروف ہو سکتے ہیں۔ اگر 1000 حروف ہوئے تو آپ کو 10,000 نیکی ملے گی، اور یہ نیکیاں آپ کو اس وقت کام دے گی جب آپ کو کوئی چیز کام نہیں لگی۔ قبر کے اندر آپ کے امی ابو، اسی طرح آپ کا کوئی ریلیشن وہاں کام نہیں لگے گا، صرف یہی قرآن آپ نے جو تلاوت کی ہوگی، یہی چیز آپ کو کام لگے گی۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو ریویژن کے لیے کہا جاتا ہے، آپ اس کی ضرور تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد نورانی قاعدہ کھولو، علم تجوید سبق نمبر 1۔ آپ کو پورا سبق پڑھا دیا گیا۔ کل سیٹرڈے ہے اور اس کے بعد سنڈے۔ نورانی قاعدے کے اندر آگے سبق نہیں پڑھاتا ہوں، آپ اس کا اچھے سے ریویژن کریں، اس کو اچھے سے یاد کریں۔ اب آپ حفظ سورت کھولیں، سورۃ العلق، سورۃ العلق، پیج نمبر 27۔ آپ کو کل یہاں تک پڑھایا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ 3 آیت اچھی طرح یاد کی ہوگی۔ اب پڑھاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہوں، آپ پڑھیں۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم،
الذي علم بالقلم. آگے پڑھے اب. علم الانسان ما لم يعلم. یہاں عین اچھے سے نکالو، یہاں اکفا کرو، نون ساکن کے بعد سین ہے حروف اکفا کے 15 حروف میں سے، تو اچھے سے پڑھو، عین نکالو یہاں. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیت آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو حفظ ہو جائے گی. اس کے بعد تعبس درس قرآن، پیج نمبر 31. یہ پہلا سبق آپ کو مکمل پڑھا دیا، یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ سوال جواب آپ کو میں نے کل جواب آپ کو بتائے تھے. تعبس کا لفظی محاوری ترجمہ، یہ تعبس کا لفظی اور یہ محاوری ترجمہ ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے شیطان کیوں مردود ہوا؟ تو شیطان اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا. یہ دوسرے کوشچن کا آنسر ہے، شیطان اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مردود ہوا. اس کے بعد شیطان کس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ تو شیطان اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ قیامت تک تمام انسانوں کو سیدھے راستے سے بہکانے کی کوشش. اب شیطان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی حفاظت میں آنے کا طریقہ یہ ہے، یہ دعا ہم پڑھیں گے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ آپ دعا پڑھیں گے تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اور شیطان کے وسوسوں سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ سبق تعوذ یہ مکمل ہو چکا. آپ یہ سوال جواب ہے، کوشچن آنسر وہ اچھے سے یاد کر لے. اس کے بعد اسلام، پیج نمبر، یہ سبق بھی مکمل ہو چکا ہے، پیج نمبر 61. یہ اس میں بھی آپ کو سوال جواب یاد کرنا ہے، یہ کہ اسلام اور مسلمان کسے کہتے ہیں. تو پہلے اسلام کسے کہتے ہیں، یہ سوال، اس کا جواب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اسلام کہتے ہیں. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. تو پہلے کوشچن کا آنسر یہ ہے پورا. اس کے بعد دوسرا کوشچن کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے، وہ کون کون سی؟ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی؟ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. یہ یہاں تک اس کا آنسر ہے. یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ دوسرے کوشچن کا آنسر ہے. اب کلمہ طیبہ کا مطلب بتاؤ. کلمہ طیبہ کا مطلب یہ آخری کوشچن کا آنسر. کلمہ طیبہ کا مطلب کہ اس بات کی اللہ تعالیٰ ہی، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس دین کو لے کر آئے اس دین پر عمل کرنے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی ہے. تو یہ عقائد کے اندر سبق نمبر 1 اسلام یہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اس میں آپ کو کوشچن آنسر، سوال جواب یاد کرنے ہیں. اسی طرح اس کے بعد آج نیا سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں سیرت. پیج نمبر 29.
113 سیرت۔ اب سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کے بارے میں، سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیرت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو جاننا، آپ کے کیریکٹر کو جاننا، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، یہ سب چیزیں جاننا، یہ اس کو سیرت کہلاتی ہے۔ یہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سبق پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اب دھیان سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عملی اور مثالی نمونہ ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کی صاف صاف رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو کر کے ہمارے نبی نے ہمیں نہ بتایا ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پوری انسانیت، تمام انسان یہ بہت ہی پستی اور تنزلی کا شکار تھے۔ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر آپ کو کوئی نیک انسان ملتا ہو، سب کے سب بدتر تھے۔ کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں پوری انسانیت کو پستی اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر باہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی اور نئی طاقت عطا کی۔ عمدہ تہذیب، نیک معاشرہ اور عدل و انصاف پر مبنی دین اور مذہب عطا فرمایا۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق، حقوق العباد یعنی بندوں کے حق سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور نماز، روزہ، کھانا پینا، سونا، جاگنا، شادی بیاہ، جینا، مرنا، تجارت و کاروبار وغیرہ کا عمدہ طریقہ بتایا۔ الغرض زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق زندگی کے گزارنے سے ہی انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے رخ موڑ کر آج ہم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا ہے، اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے کرنا بہت ہی بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ آج ہم ہر چیز کے اندر، لباس کے اندر، بالوں کے اندر ہم غیروں کے طریقوں کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں لباس کیسے پہننا چاہیے وہ بتایا ہے، بال کیسے کٹانا چاہیے وہ بھی بتایا ہے۔ دنیا میں تباہی و بربادی اور آخرت میں ناکامی کا سبب ہے غیروں کی طریقوں کو اختیار کرنا۔ دنیا میں بھی ہمیں ناکامی ملے گی، غیروں کے طریقے کو اختیار کریں گے، اور آخرت میں بھی ناکامی ملے گی۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے بلند اخلاق و اعلیٰ صفات سے واقف ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ 6 ایئر کی سیرت کے اندر آپ کو ہمارے نبی کی سیرت کے متعلق بہت ہی اچھے اسباق، بہت ہی اچھے سبق آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں،
اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اب ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں، پیج نمبر 113۔ پہلا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ دیکھو دھیان سے سنو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص آپ سے محبت اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو اس کا ایمان ادھورا اور ناقص ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا ہمیں حضور سے خوب محبت کرنی چاہیے، مگر یاد رہے کہ محبت صرف زبان سے محبوب کی تعریف کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ محبوب کی اطاعت و فرما برداری، اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا بھی محبت کے اصولوں میں سے ہے۔ اس لیے صرف ہم زبان سے کہیں کہ ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے، لیکن ہمارے نبی کی باتوں کو، ہمارے نبی کی کیریکٹر کو فالو نہ کریں تو اس کو محبت نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ اگر آپ کہیں کہ مجھے امی ابو سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اگر آپ کے امی ابو آپ کو کہے کہ بیٹا پانی لے کر دو یا بازار سے کوئی چیز لا کر دو اور آپ منع کر دے، تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی اس بچے کو اپنے امی ابو سے محبت ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کی تعریف میں خوب نعت پڑھنی چاہیے اور درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ ہمیں درود شریف کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ساتھ حضور کی صفات، عادات معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جیسے معلوم کرے کہ حضور کا لباس کیسا تھا، پھر ہم بھی ایسا ہی لباس پہنیں، پھر آپ ویسا ہی لباس پہننے کی کوشش کریں۔ پھر معلوم کرے کہ حضور کو کھانے میں کیا پسند تھا اور آپ کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے، پھر آپ بھی ویسا ہی طریقہ اختیار کریں۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے اور بھی پہلوؤں کو دیکھے اور انہیں اختیار کرے۔ نیز آپ کے پاکیزہ اخلاق جیسے امانت داری، سخاوت، سچائی، وعدہ وفائی اور رحم دلی وغیرہ کو اپنانے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں سکون، معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمام گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک سبق میں اپنے پیارے آقا کی زندگی کے چند پہلو اور چند پاکیزہ اخلاق سیکھتے ہیں۔ یہ سیرت کا پہلا سبق ہو، اس میں جو کچھ بھی آپ کو باتیں بتائی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، تو آپ اس کو فالو کریں، چونکہ ہمارے حقیقی فالوور ہمارے نبی ہے، نہ کہ کوئی ہیرو ہے، نہ کوئی کرکٹر، بلکہ ہمارے حقیقی فالوور کون ہے؟ ہمارے نبی ہیں۔ اب اس کے بعد عربی کا سبق کھولو، سبق نمبر 1 مفردات، پیج نمبر 164۔ یہ مفردات آپ کو یہاں تک سبق پڑھا دیا گیا، یہ پورا پیج بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ ملعب، معلم، مکتبۃ، سائق، محطۃ، ملعب، یہ یہاں تک آپ کو سبق پڑھایا گیا۔ اب آپ یہ 3 نئے الفاظ، مستشفیٰ، یہ عربی لفظ، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اسپتال، ہاسپٹل۔ طبیب، یہ عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر۔ سجل، یہ عربی لفظ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ رجسٹر۔ کیا کہیں گے؟ رجسٹر۔ یہ کل 1 15 16 17، یہ کل 17 الفاظ ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں
کل عربی کے اندر سبق میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا. آپ یہ 17 الفاظ آپ کو 2 دن کا وقت دیتا ہوں، سیٹرڈے اور سنڈے. ان 2 دنوں کے اندر آپ یہ 17 الفاظ 17 یا آپ اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھیں، اور نوٹ بک میں لکھ کر جو میں نے آپ کو نمبر دیا ہے 9722774753 اس کے اوپر لکھ کر اپنی کاپی میں لکھ کر اس واٹس ایپ کے اوپر اپنا ہوم ورک بھیجیں. اس کے بعد اردو کھولیں، پیج نمبر 178. اب یہ پورا سبق تو ہو چکا ہے، پورا پیج، یہ پیج بھی ہو چکا ہے. اب سبق ہمارا یہاں سے باقی ہے. دیکھو، زمین ایسی شاداب کہ معلوم ہوتا تھا سبز مخمل بچھا ہے، پھر اس میں جا بجا چشمے، نہریں، تالاب، کنویں، سایہ دار درخت، مکانات کے چاروں طرف سرسبز و شاداب، ملا کے دونوں کو پڑھیں گے، سرسبز شاداب چمن یعنی باغیچہ، پھولوں کی بہار اور پھل دار درختوں کی قطار. یہ سب اتنے خوبصورت معلوم ہوتے تھے کہ بس دیکھتے ہی رہے. غرض اللہ تعالیٰ نے عاد کو راحت و آرام کے بے شمار ساز و سامان دیے تھے اور وہ چین و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے. یہ اردو کے اندر آپ کا پہلا سبق مکمل ہوا، قوم عاد. کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی، یہ پورا اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے. تو آپ اس کو اچھی طرح اردو کے الفاظ کو سمجھے اور اس کو اچھے سے ریڈ کرے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.